بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بڑے امتحان لیتی ہے اور زندگی کے امتحانات جو ہیں شاید ختم ہونے کے اندر آتے نہیں ہیں جب تک ایک انسان جو ہے وہ حیات ہے. ایز لانگ ایز سم بڈی از الائیو. جب تک ایک انسان حیات ہے اس وقت تک ایک انسان کی جو زندگی ہے اس کے امتحانات جو ہیں وہ چلتے ہی رہتے ہیں. لائف از ریئلی چیلنجنگ. لائف از ریئلی ٹف. ایسے میں ایک انسان جو ہے اس کو اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ زندگی کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے اور ایک انسان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر آج ہمیں چیلنجز کا، مشکلات کا، مسائل کا سامنا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی اس سے بچے رہیں گے یا ہمارے پیارے جو ہیں وہ اس سے محفوظ رہیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تکلیف ہم اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، ہماری اپنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس طرح اگر آج یا ہمارے جو پیارے ہیں وہ ان مشکلات اور مصائب اور مسائل اور چیلنجز کا سامنا ان کو نہیں ہے تو کبھی نہ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہی صورتحال رہے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان چیلنجز کا سامنا نہیں بھی کر رہا تو اس وقت بھی وہ ان چیلنجز کی تیاری کے اندر رہے، ایک حد تک سٹینڈ بائی رہے، تیار رہے، نفسیاتی طور پہ اور ان اے وے جسمانی طور پہ بھی اور دیگر اعتبار سے بھی. ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ جس کا احساس ہوا وہ ہے ایک انسان کا، وہ ہے ہمارا شرمیلا پن، ہماری شائنس اور ہماری ایگو، ہماری انا. یہ ہماری انا جو ہے اور یہ ہمیں بہت سارے ضروری کام کرنے سے روکتی ہے. ہماری انا ہمیں بہت سارے ضروری کاموں سے روکتی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنی انا کا انسان نہیں بننا چاہیے. آج اگر ہم اپنی انا کو، اپنی ایگو کو افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ شاید ہم ہمیشہ کے لیے اپنی انا کو اور اپنے اس کو افورڈ کر پائیں گے. حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات ایک جیسے نہیں رہتے. آج ہم ممکن ہے جسمانی اعتبار سے اتنے مضبوط ہیں، ذہنی اعتبار سے اتنے مضبوط ہیں کہ ہماری عمر گزرے گی، ہماری صحت میں فرق پڑے گا تو ہم جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اتنے مضبوط انسان نہیں رہیں گے. لہٰذا آج ہماری جو ایگو ہے، ہماری جو انا ہے وہ اور ہے اور کل شاید ہم اس کو چلا نہیں پائیں گے. ہماری معاشی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. ہماری معاشی حالت بہتر بھی ہوتی ہے بعض اوقات اور ہم ذرا نخرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی انا کو بڑھا لیتے ہیں اور بعض اوقات ہماری جو کہہ لیں کہ معاشی حالت جب خراب ہوتی ہے تو پھر ہماری وہ ساری انا جو ہے، ہماری ایگو جو ہے، ہم حتیٰ کہ ہم جس چیز کو اپنی عزت نفس کہتے تھے تو وہ چیز بھی ہم سے بہت حد تک رخصت ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات ہمیں اپنے تعلقات پہ بڑا مان ہوتا ہے، ہمیں اپنے تعلقات پہ، اپنی ریلیشن شپس پہ، اپنے سوشل کانٹیکٹس جو ہیں، سوشل نیٹ ورک جو ہے، اور ہمیں ان پہ بڑا مان اور بڑا بھروسہ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی چیز ایک انسان کی مستقل نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان ہمیشہ کے لیے وہ اتنے اچھے ریلیشن شپس بعض جو ہیں ان کو انجوائے کرتا رہے.
ریلیشن شپ اچھی رہتی ہے، ریلیشن شپ خراب بھی ہو جاتی ہے اور بہت ہی دھیمی اور مدھم بھی پڑ جاتی ہے۔ اس وجہ سے ایک انسان کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے وہ اتنا زیادہ مان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان چیلنجز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ زندگی کے جو مختلف طرح کے چیلنجز ہیں، مختلف پہلوؤں سے ہم پہ ایک کہہ لیں کہ اٹیک کرنے والی جو چیز ہے، ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، اور یہ ایک انسان کے لیے بہت ضروری اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پھر ایک انسان ہم کبھی نہ بھولیں، we should never forget کہ حالات بدلتے ہوئے شاید بہت دیر بھی نہیں لگتی، بہت دیر بھی نہیں لگتی۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی جو شائنس ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اپنی ایگو اور انا کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ لوگوں کو غیر ضروری طور پہ ناراض نہیں کریں، نہیں کریں۔ جہاں ضروری ہو ٹھیک ہے، وگرنہ لوگوں سے تعلقات بنا کے رکھیں۔ پیسے ضائع نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ کمائیں حلال کے، لیکن اچھا رہیں، ضائع نہیں کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کام آئے گا۔ اللہ قرض نہیں رکھتا ایک انسان کا، اس کو اللہ قرض سمجھتا ہے۔ اپنے اوپر جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کسی مجبور انسان کی مدد بغیر کسی لالچ کے کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے۔ اللہ قرض رکھتا نہیں ہے، اللہ قرض لوٹاتا ہے، 10 گنا بڑھا کے بھی، 100 گنا بڑھا کے بھی، اس کی اپنی مرضی ہے اور ہماری نیتوں کا اخلاص ہے۔ تو لوگوں پہ کام کرتے رہیں، نیٹ ورک اپنا بناتے رہیں، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، کاروبار کا خیال رکھیں، فیملی کا خیال رکھیں۔ لاپرواہی اور غفلت جو ہے اس کو قریب نہ پھٹکنے دیں، نہ پھٹکنے دیں۔ اور ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پرسویڈ کرنا سیکھیں۔ پریزنٹیشن دینا لوگوں کے سامنے، کسی ایک فرد کے سامنے فرداً بات کرنا سیکھیں اچھے انداز کے اندر، اور یہ ایک سکل اپنے اندر پیدا کرنے کی اور ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ میں نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، لوگوں کو پرسویٹ کرنا ہے، اور پرسویٹ کرنا اور موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ جائز کاموں کے لیے، ایسا کام کہ جو ان کے لیے بینیفیشل ہے، جو ان کے لیے مفید ہے، یا جو میری ضرورت کا ہے لیکن ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ میری کوئی ضرورت، میری کوئی مجبوری پوری ہو سکتی ہے، لیکن یہ ان کے لیے برا اور نقصان دہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ایک ون ون گویا کہ اس فارمولہ کے تحت جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کو پرسویٹ کرنا، لوگوں میں گھل مل کے رہنا، اس کام کو سیکھا جائے، اور پھر نئی اپرچونٹیز، نیکی اور بھلائی کے کاموں کی، اپنی دنیاوی فلاح کی، ان کو تن کی تلاش جاری رکھیں۔